نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں جس گھر میں شوہر اور بیوی کے جھگڑے نہ ہوا کرتے ہوں، کوئی بھی گھر ایسا نہیں جو گھر سکون کے ساتھ ہو، جس گھر کے لوگ عافیت اور امن کے ساتھ رہتے ہوں، بلکہ ہر گھر میں ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے اور بعض اوقات تو کئی گھروں کے ماحول تو ایسے ہیں کہ ہر دن کسی نہ کسی بات پر جھگڑے ہوا کرتے ہیں اور یہ جھگڑے طول پکڑ لیتے ہیں اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم غور کریں گے کہ ان جھگڑوں کی وجہ کیا ہے تو بہت ہی چھوٹی سی بات نکل کر کے آتی ہے، لیکن ان چھوٹی سی باتوں کو بڑا کرنے کے پیچھے گھر کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے آگے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہر کوئی اپنی بات منوانے میں لگا رہتا ہے، ہر کوئی اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، کوئی کسی کی بات کو سن کر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور رشتے تو اس طرح چلا کرتے ہیں کہ اگر کوئی غصہ ہو تو دوسرا شانت ہو جائے، تاکہ دونوں کی طرف سے جب غصے والی باتیں نکلیں گی، دونوں اگر سخت مزاج ہو جائیں گے تو پھر بات بگڑتی چلی جائے گی، لیکن جب ایک گرم ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ نرم ہو جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ لیکن آج کل کسی کے اندر یہ بات نہیں کہ وہ اپنے اندر نرمی پیدا کر لے، اگر کوئی غصے میں ہے تو خود کو شانت رکھے، بلکہ ہر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے کرنے کے تیار ہوتا ہے، اور ان سب کی وجہ صرف ایک ہے، دین سے دوری، دین اسلام کی تعلیم سے دوری۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا ضرور مل جائے گا، کوئی نہ کوئی دنیاوی تعلیم کا جاننے والا ضرور مل جائے گا، لیکن بہت مشکل سے آپ کو کسی محلے میں کوئی ایک گھر ایسا ملے گا جس گھر میں آپ کو کوئی ایک عالم دین ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں آج مسلمانوں کا حال اتنا بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی جو بدحالی ہے اس کا بس ایک یہی ریزن ہے کہ مسلمانوں نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سب پورا سنیں اور سننے کے ساتھ عمل کی بھی کوشش کریں، اور اپنے دوسروں تک بھی اس بیان کو پہنچائیں، اپنے چاہنے والوں، اپنے رشتہ داروں تک بھی اس بیان کو پہنچائیں، تاکہ ان کے گھروں میں بھی اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے بچ سکیں اور امن و عافیت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آج اگر اپنے معاشرے پر سرسری نظر ڈالی جائے تو نہ بیٹا باپ کی سننے کو تیار ہے اور نہ بیٹی ماں کی سننے کو تیار ہے، غرض کے شوہر بیوی ایک دوسرے کی سننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی سننا نہیں چاہتا، ہر کوئی بس سنانا ہی چاہتا ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری باتیں مانی جائیں، میرا حکم نافذ کیا جائے، لیکن کوئی کسی دوسرے کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگرچہ کوئی صحیح بات بتائی جائے لیکن اس کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی کے آگے کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان سب کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری ہو گئی ہے مسلمانوں کے اندر دین کی تعلیم باقی نہیں رہی، دین تو ہے مگر نام کا، کام کا دین باقی نہ رہا، اسلام تو ہے مگر نام کا، کام کا اسلام باقی نہ رہا، اور مسلمان تو ہیں مگر نام کے، کام کے مسلمان باقی نہ رہے۔ آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں ہمیں یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی کو گزارا کس طرح جاتا ہے۔ آج ہر کوئی دوسرے کے پیچھے پریشان ہے کہ فلاں خوشحال ہے، میں کیوں خوشحال نہیں۔ اپنی حیثیت کے حساب سے اگر لوگ اپنے معاشرے کو چلائیں گے تو پھر ہر کوئی خوش ہوگا، لیکن آج کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس سائیکل
سائیکل ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بائک ہو، جس کے پاس بائک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کار ہو، لیکن ذرا اس کی طرف بھی تو دیکھو کہ جس کو اللہ نے پیر ہی نہیں دیے۔ تم یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ اس کو تو پیر نہیں دیے، میرے پاس اللہ نے 2 پیر صحیح سلامت رکھے ہیں۔ اللہ کی اس نعمت پر خوش ہو جاؤ۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر خوش ہونے کے بجائے تم اس چیز پر شکایت کرتے ہو جو تمہارے پاس نہیں۔ اگر تم غور کر کے دیکھو، اگر تم سوچ سمجھ کر کے دیکھو تو تمہیں یہ پتا چلے گا کہ جس کے پاس جو بھی چیز ہے، چاہے کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہی کیوں نہ موجود ہوں، لیکن پھر بھی وہ کسی دوسری چیز کی طلب میں پریشان ہے۔ جس کو جتنا دیا جاتا ہے، جس کو جتنا ملتا ہے، اس کی لالچ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے تمہیں جتنا دیا وہی تمہارے لیے بہتر تھا، اسی لیے تمہارے رب نے تمہیں اتنا ہی دیا، لہٰذا تم اسی میں خوش رہو اور اپنوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ ایسے خواب دیکھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو جو خواب تم دیکھ نہیں سکتے، جو خواب تم پورے نہیں کر سکتے؟ تمہیں اللہ نے جتنا دیا اگر تم اسی میں خوش رہو تو پھر اللہ کی شکر گزاری کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرما دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پاک دامن ہو، میری بیوی پارسا ہو، میری بیوی نمازوں کی پابند ہو، میری بیوی ماہ رمضان کے روزے رکھا کرتی ہو، میری بیوی صدقات و خیرات کیا کرتی ہو، میری بیوی کے اخلاق اچھے ہوں، وہ میرے ماں باپ کی عزت کرے، غرض کے جتنی بھی اچھائیاں ہو سب میری بیوی کے اندر ہوں۔ لیکن میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گی کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی پاک دامن ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی پارسا ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی نمازی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی زکات دیا کرتی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمام نیکیاں تمہاری بیوی کے اندر ہوں۔ لیکن کیا تم نے اپنے اوپر غور کیا؟ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ کیا تم روزے رکھتے ہو؟ کیا تم سچ بات بولتے ہو؟ کیا تم جھوٹ سے بچتے ہو؟ کیا تم اپنے ماں باپ کی عزت خود کرتے ہو؟ جب تمہارے اندر یہ چیزیں خود موجود نہیں تو پھر تم کسی اور سے یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہو کہ وہ تمہاری عزت کرے، وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے؟ جب تم خود اپنی قدر نہیں سمجھتے، جب تم خود اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دیتے تو پھر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر پر لاؤ اور اس سے یہ کہو کہ میری ماں باپ کی عزت کرے، میری ماں باپ کی خدمت کرے۔ ارے وہ جو تمہیں کرتا ہوا دیکھے گی خود بھی وہی کرے گی۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ عزت سے پیش آؤ گے تو وہ خود بخود تمہارے ماں باپ کو عزت دینے لگے گی، اور اگر تم اپنے ماں باپ کو ذلیل کرو گے تو پھر اس میں بھی کئی دور تو یہ بات بھی دور نہیں کہ وہ بھی تمہاری ماں باپ کو ذلیل کرے۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو پھر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میری بیوی بھی نمازی مجھے ملے۔ اگر تم زکات دینے کی طاقت رکھتے ہو، اگر تم حلال کمائی کھاتے ہو تو پھر تم یہ کہنے کی کوشش کر سکتے ہو کہ میری بیوی بھی سچ بولے، میری بیوی کے اندر بھی تمام بھلائیاں ہوں۔ اگر تم خود بھلائیوں سے خالی ہو تو پھر تم ایسی کی امید بھی نہیں رکھ سکتے کہ جس کے اندر تمام بھلائیاں موجود ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن میں اعلان ہے کہ نیکوں کے لیے نیک اور گنہگاروں کے لیے گنہگار ہیں۔ تو اگر تم خود نیک بنو گے تو اللہ تمہیں نیک بیوی بھی عطا کرے گا، اور اگر تمہارے اندر بھلائیاں نہیں ہوں گی تو پھر تم یہ بھول جاؤ کہ تمہیں بھی کوئی نیک بخت خاتون ملنے والی ہے۔ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پر چلتی ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حضرت رابعہ بصریہ کی کنیز ہو، لیکن خود کے لیے یہ نہیں دیکھتا۔ اگر تم اپنی بیوی کو فاطمہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی علی مرتضیٰ کا کردار نبھانا پڑے گا۔ اگر تم اپنی بیوی کو رابعہ بصریہ کی کنیز دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی حسن بصری کے جیسا نیک بخت انسان بننا پڑے گا، کیونکہ تالی صرف ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جاتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کا معاشرہ دیندار ہو تو پہلے دین تمہیں اپنے اندر داخل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہماری خواتین بھی یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں جو شوہر ملے وہ نیک بخت ہو، وہ کسی دوسرے عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتا ہو، وہ اپنی زبان سے گندی باتیں نہ نکالتا ہو۔ لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم چاہتی ہو کہ تمہیں نیک بخت شوہر ملے، تم چاہتی ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملے کہ جو تمہارے علاوہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، تم چاہتی ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملے جو تمہارے آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ نہ آنے دے، تو خدا کے واسطے اپنے اندر غور کرو اور ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو کہ تم کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو، کہ تم جب کسی
مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوگی تو میرا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ایسا شوہر دے گا کہ جو تمہارے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ میں بتا دوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا، گویا کہ عورت کو مرد کے جسم کے حصے سے بنایا گیا۔ تو تم جیسے ہوگے تمہاری بیوی بھی ویسی ہی ہوگی، اگر تم سدھرو گے تو تمہاری بیوی بھی سدھر جائے گی، اگر تم نیک رہو گے تو تمہیں نیک بیوی ملے گی، اگر تم پاک دامن رہو گے تو تمہیں بھی پاک دامن عورت ملے گی، اور اگر تم پاک دامن نہیں، اگر تم آوارہ لڑکوں کی طرح گلی اور بازاروں میں گھومتے پھرو گے، لڑکیوں کی عصمتیں تار تار کرتے پھرو گے، تو پھر تم بھی اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہیں بھی کوئی نیک بخت عورت نہیں ملنے والی۔ اور اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی نیک بخت خاتون ملے، تمہیں ایسی خاتون ملے جو کہ اسلام کے دائرے میں رہا کرتی ہو، جو کہ پردہ کیا کرتی ہو، تو پھر آج ہی توبہ کر لو، کیونکہ وقت ہے، وقت رہتے ہوئے اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تمہارے نصیب میں ایسی بیویاں عطا کرے گا جو تمہیں، تمہارے معاشرے کو، تمہارے خاندان کو خوشحال کر کے رکھے گی۔ کیونکہ اللہ کا جہاں یہ اعلان ہے کہ نیکوں کے لیے نیک اور گنہگاروں کے لیے گنہگار، تو وہاں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر اللہ رب العزت تمہیں بھی نیکوں میں سے عطا کرے گا۔ تو آج توبہ کر لیں۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آج ان گناہوں سے توبہ کر لیں، کسی لڑکی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، اگر دیکھیں تو اسے اپنی بہن سمجھ کر کے دیکھیں اور اس کی مدد کریں اگر وہ کسی طرح کی مصیبت میں پھنسی ہے تو۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، اور نہ ہی کبھی کسی غیر مرد کی طرف ملوث ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کی طرف التفات کریں، اور بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے بچا کریں، کیونکہ اگر بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں عورتیں جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے مس کریں گے، ایک دوسرے سے جسم دونوں کا ٹچ ہوگا، جس کی وجہ سے جہنم میں آگ بھڑکائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا، یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ اے میری قوم کی بہنوں اور بیٹیوں، اگر تم گھر کے اندر سمٹ گئی تو یہ قوم بحر و بر پر قابض ہو جائے گی۔ اگر تم نے خود کو پردے میں ڈھانک لیا تو پھر تمہارے مردوں کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر تم باحیا خاتون بن گئی، اگر تم پردے دار خاتون بن گئی، اگر تم دیندار خاتون بن گئی تو تمہارے پیٹ سے بھی جو بچہ جنم لے گا پھر وہ صلاح الدین ایوبی کا جانشین ہی پیدا ہوگا، تمہارے پیٹ سے بھی جو بچہ جنم لے گا وہ پھر حسین ابن علی کا جانثار ہی پیدا ہوگا۔ اور اگر تم نے خود کو عریانی میں لگا دیا، اگر تم نے خود کو گندگی اور غلاظت میں لگا دیا، اگر تم نے خود کو فحاشی میں لگا دیا، اگر تم مغربی عورتوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے گھومنا شروع کر دو گی تو پھر یاد رکھو کہ تمہاری قوم سے حسین ابن علی کا جانشین تو نہیں، حسین ابن علی کا جانثار تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن محمد کا غدار پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بات بس اتنی سی ہے، اگر نیک بیوی چاہیے تو خود نیک بنو، اگر نیک شوہر چاہیے تو خود نیک بنو، اگر نیک اولاد چاہیے تو خود نیک بنو۔ اگر تم خود نیک ہوگے تو پھر تمہیں بھی ہر کوئی نیک ملے گا، اور اگر تم خود بد کردار بدبخت ہوگے تو پھر تم یہ بھول جاؤ کہ اللہ تمہارے قسمت میں کوئی نیک اولاد رکھے اور تمہیں نیک بیوی عطا کرے۔ آج ہماری مسلمان بہنیں فاطمہ الزہرا کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، رابعہ بصریہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن کیا وہ بھول گئی کہ فاطمہ الزہرا نے کتنی قربانیاں دی ہیں، رابعہ بصریہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ میں یہاں حضرت رابعہ بصریہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری کے پاس پہنچے اور وہ حضرت رابعہ بصری سے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے، نکاح کا پیغام لے کر کے پہنچے۔ امام حسن بصری کون؟ امام حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے ام المومنین حضرت سلمہ کا دودھ پیا ہے، جن کو مولا علی شیر خدا نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، وہ امام حسن بصری جن کے نکاح کے لیے بڑے بڑے خاندان کے لوگ منتظر رہا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا جائے، بڑے بڑے خاندان سے رشتے آ رہے تھے، لیکن امام حسن بصری نے کسی کو بھی جواب دینا مناسب نہ
समझा, क्योंकि उन्हें मालदार नहीं चाहिए था, उन्हें दीनदार खातून चाहिए थी। इसी वजह से हजरत इमाम हसन बसरी हजरत राबिया बसरी के पास निकाह का पैगाम लेकर पहुंचते हैं। जब इमाम हसन बसरी हजरत राबिया बसरिया के पास निकाह का पैगाम लेकर पहुंचे और उनसे कहा कि ऐ राबिया, मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे निकाह करूं, क्या तुम इसकी इजाजत देती हो? इस पर हजरत राबिया बसरी ने जो खूबसूरत जवाब दिया वो हमें सुन करके रश्क करना चाहिए कि क्या मकाम था हमारी कौम की ख्वातीन का। हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं कि मेरा वैसे निकाह करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन चूंकि तुम मेरे पास खुद चल करके आए हो तो मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी। अगर तुम मेरे इन सवालों का जवाब दे देते हो तो फिर मैं तुमसे निकाह करने के बारे में सोचूंगी। अल्लाहू अकबर। राबिया बसरी हसन बसरी को कह रही हैं कि मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो निकाह के बारे में सोचूंगी। जिनसे निकाह के लिए बड़े बड़े बादशाहों की बेटियां ख्वाहिशमंद हैं, उनसे निकाह के लिए हजरत राबिया बसरी कहती हैं कि सोचूंगी। वजह यह है कि उनके दिल में अल्लाह का इश्क मौजूद था, वजह यह है कि उन्होंने अपने आप को फनाफिल्लाह कर रखा था। इसी वजह से हसन बसरी ने जब रिश्ते के लिए कहा तो हजरत राबिया बसरी ने 4 सवाल उनके सामने रख दिए। हजरत इमाम हसन बसरी ने अपने दिल में सोचा कि ये तो औरत है और मैं मर्द हूँ, भला इसका इल्म मेरे इल्म से ज्यादा कैसे हो सकता है, और ये जो भी सवाल करेगी मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। हजरत हसन बसरी ने कहा कि ठीक है राबिया, तुम्हें जो पूछना है पूछो। इस पर हजरत राबिया बसरी ने अपना सबसे पहला सवाल किया कि ऐ हसन बसरी, मुझे बताओ कि इस दुनिया से हर किसी को जाना है, इस दुनिया को छोड़कर हर किसी को जाना है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो ईमान की सलामती के साथ जाऊंगी या फिर ईमान की सलामती मेरे साथ नहीं होगी। तो फिर हजरत इमाम हसन बसरी खामोश रहे, क्योंकि इसका जवाब तो कोई नहीं जानता कि जब उसका आखिरी वक्त होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ईमान की सलामती वाली मौत नसीब करेगा या फिर उसको कुफ्र की हालत में इस दुनिया से उठाएगा। हसन बसरी खामोश रहे। हजरत राबिया बसरी ने अपना दूसरा सवाल किया कि ऐ हसन बसरी, मुझे बताओ कि कयामत के दिन जब नामा आमाल तोले जाएंगे तो मेरी नेकियां ज्यादा होंगी या नेकियां कम होंगी या मेरे गुनाह ज्यादा होंगे। इस पर इमाम हसन बसरी खामोश रहे और इसका जवाब वो दे भी कैसे सकते थे, क्योंकि कयामत अभी कायम नहीं हुई और कयामत में अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की शान, अल्लाह की मशीयत चलेगी, ना कि किसी इंसान की मर्जी। हजरत हसन बसरी खामोश रहे। हजरत राबिया बसरी ने अपना दूसरा सवाल किया कि ऐ हसन बसरी, मुझे ये बताओ कि जब नामा आमाल लोगों को दिया जाएगा तो मेरा नामा आमाल मेरे दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा। इस पर भी इमाम हसन बसरी खामोश रहे, क्योंकि इसका जवाब भी वो नहीं दे सकते थे। फिर हजरत राबिया बसरी ने अपना अगला सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि पुल सिरात से तो हर किसी को गुजरना है, लेकिन गुजरने वालों की कैफियत अलग अलग होगी। कोई ऐसा होगा जो बिजली की रफ्तार से पार हो जाएगा, कोई ऐसा होगा जो तेज घोड़े के साथ पार हो जाएगा, कोई ऐसा होगा जो घसीटते हुए पास होगा और कोई ऐसा होगा कि जो कट करके जहन्नम में गिर जाएगा। अगर पुल सिरात से किसी को गुजरना ना होता तो ये शान हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की होती, लेकिन जनाब हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को भी क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरना होगा और उनकी शान ये होगी कि अहले महशर को कहा जाएगा कि अपनी निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। जब हजरत फातिमातुज़ ज़हरा को भी पुल सिरात से गुजरना होगा तो फिर मुझे बताओ कि जब मैं पुल सिरात से गुजरूंगी तो मैं पार लगकर जन्नत में जाने वालों में से होंगी या फिर मैं कट करके जहन्नम में गिरने वालों में से होंगी। इस पर भी इमाम हसन बसरी खामोश रहे और फिर हजरत राबिया बसरी ने अपना आखिरी सवाल किया। इसके बाद हजरत राबिया बसरी कहने लगी कि हसन, तुम कहते क्यों नहीं, मुझे बताओ कि जब मेरी मौत आएगी तो ईमान की सलामती के साथ आएगी या नहीं। तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि मुझे जब नामा आमाल दिया जाएगा तो दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा। तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि जब नेकी और बुराइयां तोली जाने लगेंगी तो मेरी नेकियां ज्यादा होंगी या बुराइयां ज्यादा होंगी। मुझे तुम बताते क्यों नहीं कि जब पुल सिरात से गुजरना होगा तो मैं जन्नत को जाऊंगी या जहन्नम में गिर जाऊंगी। इस पर इमाम हसन बसरी आखिर में कह उठते हैं कि ऐ राबिया बसरी, तू तेरे बारे
بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی، مجھے تو میری خبر نہیں۔ تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تجھے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مجھے تو میری خبر نہیں۔ تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تیرے نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے، ارے مجھے تو خود میری خبر نہیں۔ تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو جنت جانے والوں میں سے ہوں گی یا جہنم میں گرنے والوں میں سے ہوگی، تو مجھے تو میری خبر نہیں کہ میں کس درجے پر پہنچوں گا، میرا کیا عالم ہوگا، میں کس حالت سے گزروں گا، تو میں تجھے کس طرح بتا سکتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ مجھے میرے سوالوں کا جواب دو، اور اگر تم ان کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر نکاح کے لیے دنیا میں بہت ساری عورتیں ہیں، تمہارا جس سے جی چاہے نکاح کر لو، میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں، میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں، کیونکہ مجھے ابھی ان 4 گھاٹیوں کو پار کرنا ہے اور اس کے بعد میں کسی اور چیز کے بارے میں سوچوں گی۔ اس جواب کو سن کر حضرت امام حسن بصری واپس چلے آتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ حضرت رابعہ بصری کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن کیا آپ نے رابعہ بصری کی زندگی کا مطالعہ کیا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ ارے رابعہ بصری تو وہ تھی کہ جن کے رگوں کو اگر کاٹا جاتا تو خون کی جگہ دھواں نکلتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو اللہ کے عشق میں جلا ڈالا۔ رابعہ بصری کی تو شان یہ ہے کہ جن کے لیے خانہ کعبہ ان کے استقبال کے لیے جاتا ہے، اپنے ساتھ رابعہ بصری کا نام جوڑتی ہو، لیکن ایک مرتبہ رابعہ بصری کی سیرت پڑھ لیا ہوتا تو کیا ہی خوب ہوتا کہ اگر رابعہ بصری کی کنیز نہ سہی ان کے قدموں کی دھول ہی بن جاتی۔ معزز سامعین و سامعات، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ہماری تاریخ پڑھائیں، اپنے بیٹوں کو مسلمان مجاہدوں کی کہانیاں سنائیں۔ اگر آپ کو قصے اور کہانی سنانا ہی ہے تو پھر تاریخ سنائیں، عورتوں کو، بیٹیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت سمجھائیں، ہمارے نبی کے واقعات سنائیں۔ اگر آپ کو بچوں کو کہانی سنانے کا شوق ہے تو پھر قرآن کی کہانیاں سنائیں، حدیث میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سنائیں، نہ کہ یہ موبائل پر آپ کہانیاں لگا کر بچوں کو دے دیں کہ وہ آپ کا جان چھوڑ دیں اور آپ کو آپ کے کام کرنے دیں۔ بچوں کو آپ جس طریقے سے تربیت دیں گے وہ ویسے ہی بڑے ہوں گے، اسی لیے بچپن سے ہی ان کے ذہن میں اسلام کی محبت ڈالیں تاکہ بڑے ہو کر کے ان کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے، تاکہ بڑے ہو کر کے ان کے اندر بھی دین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو اور اسلام کو دنیا میں ہمیشہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔